آنٹی میرے لیے جوس لے آئی۔ میں جوس پی کر آنٹی کو ٹیوشن کا بتا کر سمینا میڈم کے گھر کے لیے نکل گیا۔ آنٹی کو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا ورنہ وہ مجھ پر شک کریں گی۔ چلو اگلی بار کوئی اچھا سا بہانہ بنا کر کچھ بتا دوں گا۔ سمینا میڈم کے گھر پہنچا تو میم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور حیران بھی۔ سمینا میڈم، تم تو آج گاؤں جانے والے تھے شیرو، لگتا ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے آنے سے۔ سمینا میڈم، ایک لگاؤں گی تجھے، میں کتنی خوش ہوں یہ تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں تو بس پوچھ رہی ہوں، میرا بس چلے تو تجھے اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ شیرو، اچھا تو کیا کریں گے مجھے اپنے پاس رکھ کر؟ سمینا میڈم، تجھ سے برتن صاف کراؤں گی، جھاڑو پوچھا اور کپڑے دھلواؤں گی۔ شیرو، توبہ توبہ، تو آپ مجھے نوکر بنا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ پھر تو مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ سمینا میڈم، زیادہ ہوشیار مت بنو، میں کیا تم سے کام کرواؤں گی؟ تم تو میرے بھائی ہو، میرے لیے تم ہی تو ہو میرے اپنے۔ میں بس تمہیں ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں، تیری وجہ سے ہی تو اب جینے کو دل کرنے لگا ہے۔ شیرو، دیکھ لینا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، پھر ہمیشہ دیکھتی رہنا مجھے۔ سمینا میڈم، آج تو کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، گئے نہیں کیا پریکٹس کرنے؟ شیرو، جی آج ایک کام تھا تو وہیں دیر ہو گئی، اس لیے سیدھا آپ کے پاس چلا آیا۔ سمینا میڈم، یہ تو اچھا کیا، ویسے گاؤں جانا کیسے کینسل ہو گیا؟ شیرو، کینسل نہیں ہوا، کل جا رہا ہوں اور موہت کی فیملی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ سمینا میڈم، یہ تو اچھی بات ہے، وہ لوگ تمہاری فیملی سے مل لیں گے، مجھے نہیں ملاؤ گے اپنی فیملی سے؟ شیرو، آپ بھی چلو ساتھ، کل تو ویسے بھی سنڈے ہے۔ سمینا میڈم، نہیں ابھی تم ان کو لے کر جاؤ، اگلی بار مجھے لے کر جانا۔ شیرو، جیسا آپ کہیں۔ سمینا میڈم، بیٹھو میں چائے بنا کر لائی۔ چائے پینے کے بعد میم نے مجھے پڑھایا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں گھر کے لیے نکل گیا۔ گھر لوٹتے وقت اندھیرا ہو رہا تھا۔ راستے میں سنسان سڑک پر جاتے ہوئے مجھے کسی کے کرانے کی آواز آئی تو میں نے بائک روک دی۔ سڑک سے ہٹ کر جھاڑیوں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، مگر اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ لگا کر ادھر دیکھا تو ایک آدمی لہولہان پڑا تھا۔ میں نے اس کو چیک کیا تو اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی، وہ بس درد سے کرا رہا تھا اور جسم سے لگاتار لہو بہتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے جسم پر بہت سارے کاٹنے کے زخم تھے، جیسے تیز دھار ہتھیار سے اسے کاٹا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور سڑک پر لے آیا۔ اس کی ایسی حالت میں بائک پر لے کر جانا مشکل تھا۔ میں اس کو اٹھا کر سڑک کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی تھی جو میرے بیچ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے رک گئی۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگا اور بنا ان سے پوچھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس آدمی کو سیٹ پر ڈال کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ پلیز جلدی سے ہسپتال چلیں ورنہ یہ آدمی مر جائے گا۔ خاتون، تم ایسے کیسے میری گاڑی؟ شیرو، میں نے کہا ہسپتال چلیں ورنہ یہ آدمی مر جائے گا، آپ کی گاڑی کسی کی جان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں، بس اس آدمی کو بچانے کے علاوہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ گاڑی چلانے والی کوئی خاتون تھی جس پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ شاید مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ ڈر گئی ہوگی۔ کوئی بھی ڈر جائے گا جب ایسے سنسان راستے پر اچانک کوئی آپ کے سامنے ایسے آ جائے۔ ایک تو وہ آدمی لہولہان پڑا تھا، اوپر سے میں بھی اس کے خون سے رنگ گیا تھا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ کیسے لوگ ہیں جو کسی مرتے ہوئے کو بچانے کے بجائے اپنی گاڑی کی پرواہ کرتے ہیں؟ کیا یہ سب کسی کی جان سے مہنگا ہے؟ وہ خاتون شاید میرے اس طرح غصے سے بولنے سے ڈر گئی اور چپ چاپ گاڑی چلانے لگی۔ شیرو، تھوڑا تیز چلاؤ، اس کی سانسیں دھیمی ہو رہی ہیں۔ میرے کہتے ہی وہ گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانے لگی اور ساتھ ہی اپنے پرس سے موبائل نکال کر اس نے ایک فون کیا۔ مجھے اس وقت صرف اس آدمی کی ٹینشن تھی اور میں اس کے زخموں سے نکل رہے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم ایک ہسپتال کے سامنے تھے۔ گاڑی رکتے ہی دو لوگ بھاگتے ہوئے اسٹریچر لے آئے اور اس آدمی کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال کے اندر لے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی اندر بھاگا اور وہ خاتون بھی ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں جو ہسپتال کے ہی ملازم لگ رہے تھے سیدھا اس آدمی کو آپریشن تھیٹر لے گئے۔ مجھے باہر روک دیا گیا مگر ایک ڈاکٹر اور وہ خاتون دونوں اندر چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ وہ خاتون کیسے اندر چلی گئی جبکہ مجھے باہر روک دیا۔
میں باہر ہی بیٹھا رہا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی پتہ نہیں وہ آدمی بچ پائے گا یا نہیں۔ معید کا فون آیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس میرے پاس آئی۔ نرس: آپ اس مریض کے ساتھ ہیں؟ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے اور خون کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس خون دستیاب نہیں ہے، آپ کو بلڈ ارینج کرنا ہوگا۔ شیرو: آپ میرا لے لیجئے لیکن اسے بچا لیجئے۔ نرس: آپ میرے ساتھ آئیں، ہم آپ کا بلڈ گروپ چیک کر لیتے ہیں، اگر میچ ہو گیا تو آپ ہی کا لے لیں گے۔ میں نرس کے ساتھ گیا۔ پہلے انہوں نے میرا بلڈ ٹیسٹ لیا۔ بلڈ میچ ہونے کے بعد میرا بلڈ اس آدمی کو چڑھایا گیا۔ میں پھر سے باہر بیٹھ کر ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور اندر سے ڈاکٹر اور وہ خاتون باہر نکلی۔ دونوں کے منہ پر ماسک لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر: دیکھو تمہارے مریض کی حالت خطرناک ہے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، آگے جو قدرت کی مرضی۔ تم اس کے کیا لگتے ہو اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیرو: دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، میں تو راستے سے جا رہا تھا کہ اس کی کرانے کی آواز سن کر رک گیا۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں اسے جلدی سے اٹھا کر لے آیا تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ میرا جواب سن کر وہ خاتون آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر: تو تم اسے نہیں جانتے؟ دیکھو یہ ایک پولیس کیس ہے، تمہیں اپنے بیان دینے ہوں گے پولیس کو، ورنہ پولیس ہمیں پریشان کرے گی۔ شیرو: ٹھیک ہے ڈاکٹر، بس آپ اسے بچا لیجئے، پتہ نہیں اس کی فیملی کہاں ہے، وہ بھی فکر مند ہو رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر: یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اگر وہ بچ پایا تو۔ اس کے پاس سے کوئی پروف نہیں ملا، ورنہ کچھ پتہ چل جاتا۔ تم وہاں بیٹھو، ہم ابھی پولیس کو انفارم کرتے ہیں۔ مجھے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا، پر وہ خاتون میرے پاس آ گئی۔ خاتون: تو تم بنا جان پہچان کے کسی کو بھی ایسے اٹھا کر ہسپتال لے آتے ہو؟ تمہیں پبلک سروس کا شوق ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کسی دن خود پھنس گئے تو؟ اور یہ اچھا طریقہ ہے کسی کو بھی زبردستی روک کر اس کی گاڑی استعمال کرنے کا؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے اغوا کرنے والے ہو۔ شیرو: معاف کیجیے لیکن اس وقت مجھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اگر میرے پاس گاڑی ہوتی تو میں اسے گاڑی میں لے آتا، بائک سے اسے لانا مشکل تھا تو میں گاڑی رکوانے کا سوچ کر سڑک پر آ گیا۔ قسمت سے آپ ہی سب سے پہلے ملی، اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ میری وجہ سے آپ کو جو پریشانی ہوئی اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری مدد کی۔